السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ انشقاق آپ کو تیار کرنی تھی کلاس ڈسکشن کے لیے، تو آئی ہوپ کہ سب نے کی ہو۔ جی کوشش الحمدللہ، پہلے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جی انیسہ بتائیے آیت نمبر 1۔ اذا کیا ہے بتائیے؟ اذا تو اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف جو ہے وہ جی اسم ظرف جو ہے وہ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں کہ وہ فعل ہے یا فاعل ہے یا مفعول ہے، کیا بن کر آتا ہے، وہ ہے تو وہ اسم ظرف، لیکن وہ بن کے کیا آتا ہے؟ مفعول آتا ہے، مفعول فیہ، ٹھیک ہے، مفعول فیہ۔ صحیح، اور السمائی اسم ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے اور اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت ہے رفع ہے۔ رفع، تو رفع کون سی حالت ہوتی ہے اسم کی؟ فاعل فاعل حالت حالت، تو یہ فاعل بن کر آ رہا ہے سماؤ، ٹھیک۔ انشقت، جی انشقت، یہ ہے فعل ماضی، مؤنث ہے اور واحد مؤنث نہیں، تو فعل ماضی ہے تو اس کا فاعل بتائیے کیا ہے؟ فاعل ہے ہیا، ہیا ہے، شاباش۔ پھر آپ کو مؤنث کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے ہیا کہہ وہ دیا خود تو ہی آ دیٹ از جاتا ہے، انڈرسٹوڈ، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اور اس کا روپ ہے شین قاف، قاف شین قاف قاف، صحیح۔ اور یہ اس کا پھر یہ ہے کس کیٹیگری سے اس کا بلانگ ہے، کرتا یہ تضعیف میں آتا ہے، فعل جو ہوتی ہے اسم فعل صحیح، اور اس کی جو تضعیف ہوتی ہے نا، ایک حرف جو آخر ہوتا ہے ریپیٹ ہوتا ہے، مضاف کہتے ہیں نا اسے، تضعیف صحیح فعل صحیح، اور اس میں بھی صحیح مضاف، ٹھیک ہے، مضاف، ٹھیک ہے، صحیح، ریپیٹ ہوتا ٹھیک ہے۔ آگے بتائیے اذنت کیا ہے؟ ازینت، یہ واو تو حروف عطف ہے، اور وہی ازینت بھی یہی ہے، فعل ماضی، فعل ماضی ہے اور ہیا کا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ حمزہ زا تا ہے، اور یہ محمود الفا ہے، دوبارہ بولیں روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ واو، حمزہ زا تا ہے، حمزہ زا تا تو نہیں ہے، نون سوری، نون حمزہ زال اور نون، جی، سوری، وہ تا تو وہ اور یہ کیا ہے؟ یہ محمود الفا ہے، محمود فعل الفا، شاباش، صحیح کا، بس ٹھیک ہے، آگے کچھ نہیں بولا۔ اگر آپ نے اتنا بول دیا نا محموز، تو محموز پتہ ہے کہ فعل صحیح کی سب ڈویژن ہے، تو محموز الفا کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب جاری ہے، اور بیہا جو ہے نا وہ ہے اضافی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم
لی ربی کو اینالائز کرتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں کہ لی حرف جر اور ربی کو پھر آپ اینالائز کرتے ہیں الگ سے، تو اس کی حالت ربی کی حالت کیا لکھیں گے؟ مجرور ہے، حالت جر ہے، جر ہے، اور پھر حالت کی وجہ بھی ایک سلاٹ ہوتا ہے جسے ہمیں عرف جر لی، بیکاز آف لی یا لی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وجہ سے، جی جی یہ لکھتے ہیں نا ہم حالت کی وجہ میں، صحیح ہے۔ جی جی جب آپ نے یہ لکھ دیا تو پھر اب آپ کو مرکب جاری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کے میں نے پیپرز چیک کر رہی ہوں تو اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ نیچے آپ لوگ ایک حالت کی وجہ نہیں لکھ رہے، آپ اس مرکب کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے سٹیپس اس طرح سے نہیں سیکھے تھے، ہم نے تو لکھا تھا کہ حالت کی وجہ پراپر ایک ٹرم ہم نے اس کو فل کرنا ہے، تو جیسے ہی اگر ربی کو آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ لکھیں گے جر، آپ نے اس کی عربی حالت جر لکھی تو پھر آپ اس کے حالت کی وجہ میں آپ لکھیں گے بیکاز آف لی یا لی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ حالت جر میں ہے، یہی ہے نا حالت کی وجہ۔ جی جی تو اگر کوئی حالت کی وجہ کی سلاٹ میں مرکب جاری لکھ دے تو پھر میں کیا سمجھوں گی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہوشیار ہے نا، ایکسٹرا انٹیلیجنس ہے، کہ مرکب جاری تو بھئی اگر آپ نے یہ لکھ دیا جو سٹیپس آپ کو بتائے گئے ہیں اور آپ نے لکھ دیا بیکاز آف لی، حالت جر بتا دی آپ نے، حرف جر کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، تو دیٹ از سو ویری مچ انڈرسٹوڈ کہ ہاں آپ مرکب جاری پہچان گئی ہیں، اب آپ کو کوئی مرکب جاری لکھنے کی ایسا ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ آلسو گوز فار مرکب اضافی۔ انیسا اب اگر آپ جی 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 ہاں، یہ جی ہاں ربی ہاں ہے نا، ربی ہاں آپ جی نے کہا جی مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جی جی تو ربی کو جب آپ اینالائز کریں گی تو اس کی وسعت والے خانے میں آپ کیا لکھیں گی؟ وسط والے خانے میں ربی کے وسعت کے خانے میں کیا جی لکھیں گے؟ مضاف، مضاف لکھیں گے، شاباش۔ تو پھر یہاں پر کیوں معرفہ اور نکرہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے؟ مطلب یہ تو اب اتنا پرانا کہ بار بار ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ یہ مرکب ناقصہ جو ہے آپ نے بہت زیادہ کر لیا اور اچھی طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، انالیسس میں پھر یہ مسٹیکس کیوں مجھے مل رہی ہیں کہ ربی کے جو اگر جو وسعت ہے اس میں کوئی معرفہ لکھ رہا ہے کوئی نکرہ، مطلب ایگزیکٹلی میں ربی کا وہیں بات کری، لیکن جو بھی الفاظ آپ کے اس میں آئے تھے اس دفعہ ہوم ورک میں، تو اس میں جو ہے یہ مضاف نہیں لکھا اور معرفہ یا نکرہ لکھا ہے۔ جب مرکب اضافی بن رہا ہے تو دیٹ از ویری مچ انڈرسٹوڈ کہ یہ تو مضاف ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہاں کو جب آپ اینالائز کریں گی انیسا تو اس کی حالت، اعرابی حالت آپ کیا لکھیں گی؟ اس کی عربی حالت تو جری ہوگی نا، کیونکہ جو کیوں؟ مداخلے ہوتا ہے نا تو کیونکہ اس مداخل ہے، جی، تو پھر آپ نے حالت کے خانے میں آپ نے لکھنا ہے جر، ہاں کی بات کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، جی اور پھر اس کے نیچے جو حالت کی وجہ والا جو خانہ ہے اس میں آپ لکھو گے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی تو جی ہمیں کہیں لکھنا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے مضاف اور مضاف الیہ پہچان لیا تو دیٹ مینس کہ مرکب اضافی تو بن گیا، آپ کو ایڈیشنلی مجھے نہیں بتانا کہ یہ مرکب اضافی ہے، آپ کے پوائنٹس تو کریکٹ ہونے چاہیے، یس۔ تو پلیز اب جو آپ نیکسٹ ہوم ورک جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر یہ مسٹیکس ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ حالت کی وجہ کا جو سلاٹ ہے جو خانہ ہے وہ آپ بھول ہی گئے ہیں کہ وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے لکھنے کی۔ چلیں، جزاک اللہ خیر انیسا، آگے بتائیے۔ وہ حقت، واو حروف عطف ہے اور یہ ماضی مجہول ہے نا، ہاں ٹھیک کے ہے، بس پیش آ رہا ہے نا، ماضی مجہول ہے، واحد مونس تو ہیا کا ہے نا، ہیا کیا ہے اس کا؟ یہ اس کا فائل ہے، فائل ہوگا، مجہول فعل کا فائل ہوتا ہے؟ نہیں فائل نہیں ہوگا، یہ ہیا کا وہ ہے، مطلب ہیا کے پیٹرن پر ہے، اقت مونس کے لیے، واحد مونس۔ ہیا ہی ہے، لیکن ہیا کیا ہوگا اس کا؟ ویسے ہم جب اس کا معروف فعل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا فائل ہیا ہے، یہاں پہ تو فائل معلوم ہی نہیں ہوتا نا مجہول فعل میں، تو کیا چیز؟ ہاں مفعول ہوگا، ہاں، تو یہ اس کا مفعول جو ہے وہ
हिया है, या ये आप कह सकते हैं कि नाइबुल फाइल। एक मफूल के लिए एक नाइबुल। टर्म हमने नाइबुल फाइल भी जी, जी, सीखी है, जी, ठीक जी, है। तो नाइबुल फाइल इज इक्वल टू मफूल, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नाइबुल फाइल है, हिया जो है ये नाइबुल फाइल है नाइबुल फाइल। हुक्कत का। इसका रूट वर्ड बताइए, हुक्कत। हाँ कॉफ, हाँ कॉफ कॉफ। शाबाश। और और ये भी वो सही सालिम है, नहीं वो वो मुदाफ वाला है जी, जिसमें मुदाखल रेपिटेशन है होती है, सही जी, मुदाफ, रिपीटिशन। सही। अच्छा आगे बताइए, आयत नंबर 3 में अल अर्दु ये क्या है? अल अर्दु ये है तो इसम, लेकिन जो आगे का जो वो फेल है ना, फैला दी जाएगी, मजहूल वो है, इससे मुब्तदा है, मुब्तदा बनकर आ रहा है, दोबारा लेकिन बोलें, इसका क्या बोल रही हैं, दोबारा बोलें अनीसा। इस्मुल फाइल अर्दु इस्मुल फाइल है? उसका मुद्दत का फाइल है, सॉरी, ये मुद्दत जो फाइल पहले आ रहा है है क्योंकि वो फाइल इसकी हालत रफा है, ठीक है। रफा इस्मुल है। फाइल तो एक फिक्स पैटर्न पर होता है ना, जी जी सर, हाँ बहुत अच्छे से जी, वो इस्मुल फाइल नहीं है, ये फाइल है ठीक, बिल्कुल, हाँ क्योंकि ये हालत फाइल रफा में है, सही है। रफा में है, ठीक है। ठीक है, मुद्दत बताइए। ये मुद्दत है, ये भी माजी मजहूल है, और इसका जो कि हिया नाइबुल कई फाइल, है, नाइबुल नाइबुल फाइल फाइल हिया हिया है, या, ठीक है। या, रूट वर्ड बताइए। रूट वही है, द वही है। हमजा, हमजा मुद्दत का रूट रूट वर्ड क्या है? मुद्दत का मुझे नहीं पता, नहीं ढूंढा ही नहीं, नहीं, आप सॉरी। वर्ड देख के तो बता सकती हैं ना। मुद्दत ये है मीम दाल दाल। शाबाश। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी अनीसा नहीं जो नहीं, मैं आपने? वो असल में बीम के ऊपर पेश है ना, तो मैं वो जो पीछे जो क्लास अव्वल में कर रहे हैं ना, वो मेरे दिमाग में वही अभी घूम रहा है, सॉरी। अच्छा, ठीक है, ये मीम दाल दाल है, और फेल सही तो वो है तो मुदाफ है, मुदाफ, वेरी गुड, मुदाफ। शाबाश। जज़ाकल्लाह खैर अनीसा। ठीक है, अब किसी और को टर्न दीजिए। बाजी मेरे घर से आवाज तो नहीं आ रही है ना, ये टीवी स्टार इसलिए कह रही हूँ। नहीं अभी तो नहीं आ रही है, अभी बीच में हो सकता आ रही है है? कुछ डिस्टरबेंस बीच में थी, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आ रही है। मैं से जगह चेंज कर देती हूँ। ठीक है, इतने सारे सदफ अनवर। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए सदफ, वाह आयत नंबर 4 में अलकत क्या है? वाह तो अतफ है, अलकत फेल है, माजी है, मारूफ है, वाहिद है, मोनस या कई गायब है, माँ मौसूला है, तो एक मिनट, फेल माजी है और फिर क्या बोला आपने? वाहिद है, मोनस फाइल बता दें तो उससे सब चीज क्लियर हो जाएगी। या अच्छा किया, किया है बस, ठीक है, दैट्स इट। फिर आपने वाहिद और माँ मोनस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। सही, माँ इसका रूट मौसूला वर्ड है, बताइए। अलकत लाम कौफ अलका हमजा लाम कौफ नहीं, दोबारा बोलें। लक हमजा या लक अलकी हमजा लाम है, कौफ है, हमजा होगा नहीं, या होगा या है। बाजी या मतलब क्या करेंगे अब, सारे अल्फाबेट्स हम गिना देंगे कि शायद ये होगा हाँ शायद नहीं, वो होगा। इसलिए कि बाजी मुझे सबके रूल वर्ड नहीं आते। ता तो जैसे हमें पता है कि हम मोनस के लिए उसकी निशानी के लिए करते हैं। सही, इसमें सामने जो वर्ड नजर आ रहे हैं हमजा लाम कौफ है, बस तो फिर सही। लाम कौफ या, इस तरह से हमजा सोचना नहीं है, है। लाम कौफ या है, ठीक है। या, अब बताइए क्या है, ये कौन या, सा फेल है, वो जो इसकी या कैटेगरी जो है ना, हमने की। हाँ महमूजुल या, लाम ओ कौफ। अजवफ सॉरी, अजवफ सॉरी, अजवफ या, अजवफ या अजवफ में कहाँ होता है हर्फ इल्लत? या अच्छा वो तो बीच में होता है, सही। नाकिस में आखिर में होता है ना, नाकिसुलियाई है, नाकिस ठीक में है। जाइए। नाकिसुलियाई है, सही। ये माँ क्या है? माँ वलकत मौसूला माँ, है, माँ मौसूला है। फीहा क्या है? पी वही जर है, हाँ इसम जमीर रहता है,
تو کیا بن رہا ہے یہ کون سا مرکب؟ مرکب جاری بن رہا ہے، مرکب جاری بن رہا ہے. صحیح. ہا کو جب اینالائز کریں گے تو اس کی حالت کیا لکھیں گے ہم؟ اعرابی حالت کیا ہوگی ہا کی؟ اعرابی حالت جر میں ہے نا وہ فی کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور اس کی حالت کی وجہ میں کیا لکھیں گے آپ؟ بیکاز آف فی. بیکاز آف فی. شاباش. مرکب جاری نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر با تخلت. عطف ہے، تخلت فعل ماضی ہے، وہی یا کئی وہ ہے، اور روٹ ورڈ اس کا ہوگا خا لام لام، نہیں، خا لام واو. خا لام واو، خا لام اور واو. یہ کیا بنے گا؟ کون سا کیٹیگری ہے یہ؟ واو آیا تو وہی ناقص واوی واوی. ناقص الواوی. شاباش. چلیے اچھا آگے بھائی روٹ ورڈ یہ تو مطلب اب وہ بتاتی جاتی ہیں تو وہ تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن اگر جیسے مجھے خود سے وہ کرنا ہوتا ہے تو پھر میں کیسے ڈھونڈوں اس کے لیے کہ پھر اس کا روٹ ورڈ آپ کیا کو ہوگا؟ ہاں ڈکشنری دیکھنی ہوتی ہے جس میں آپ کو مل سکتا ہے یہ. لیکن پھر قرآن کے جو ورڈز ہیں وہ تو پھر ہم جب کر رہے ہیں جیسے تخلص کے ہاں ساتھ تھوڑا آپ کو تھوڑا پتہ سلسلہ چل گیا چل رہا ہے صحیح. تو ہاں پھر آہستہ آہستہ وہ انسان کی وہ حس اس طرح ہاں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. باقی یہ کہ آپ ڈکشنری دیکھ سکتے ہو اس کے لیے اگر ہے اور آپ اس کو یوز ہاں ڈکشنری تو کرنا آتا نہیں ہے ہے، آپ کو. ہاں ڈکشنری تو ہے، ہاں ہے نہیں اس وجہ سے ہی کہ مطلب ٹھیک ہے. یہ وہ نہیں ہے تو تو پھر میں بھی یہی ابھی سوچ رہی آپ تھی کہ میں کیسے صرف نکالوں. ہاں ہاں ٹرائل اینڈ ایرر پہ اور جیسے جب کلاس ڈسکشن ہو رہا ہے اسی میں ہی آپ سیکھ لیں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ لکھتی وَأَذِنَتْ جاتی ہیں جو ہوتا ہے. جی میں لکھتی جاتی ہوں، جی باجی لکھتی جاتی صحیح. پلیز یہ ہوں. سب کے وَأَتَفْ صحیح. آگے ازینت، ازینہ ہے اس کا روٹ حمزہ زال نون، اور فعل ہے ماضی ہے معروف ہے وہی یہ والا ہے. لربیہا لی جر ہے، یہ ربی بالکل وہی اور ہا سیم آیت ہے نا جو سیم اوپر چیز آیت آ نمبر رہی ہے. 2 ہاں وہ تھی. اوپر، ہاں وہی ہو گیا، ہو گیا. وَزِنَ آگے لِرَبِّهَا بڑھ جاؤ. جی جی آپ وقت، ہاں وہ کریں آیت نمبر یا 6 کریں. جی یا ایھا الانسان، یا حرف ندا ہے، صحیح. منادى ایھا الانسان بھی اسم ہے، انکا انا حرف ہے، قا اسم ضمیر اٹیچ ہے، انکا بے شک، اور قادن اسم فاعل ہے، واحد ہے، مذکر ہے، الہ جر ہے، اسم ربک بھی الفاعل ہے. ربی. قادحن اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہے؟ جی بھائی جی وہ اصل میں جب سنا رہی تھی نا ڈائری میں سے تو پیپر تھوڑا سا گم گئے ہیں تو وہ اچھا. سب کے ٹیبل کھول رہی قادحن کا ترجمہ ہے مشقت اٹھانے والا. ہوں. تکلیف اٹھانے والا میرے پاس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مشقت اٹھانے ہاں والا. اسم الفاعل ہے. کس وزن پہ ہے قادحن؟ قادحن قادحن دیا پہ ہے نا، ہوا پہ ہے. وزن بتائیے. پیٹرن کس پیٹرن پہ ہے، کس مولڈ پہ ہے؟ قادحن فاعلن کے موڈ پہ، فاعلن کے فاعلن. شاباش. فاعلن کے وزن پر ہے قادحن. وزن پہ. ٹھیک ہے. صحیح. بتائیے. الہ جر ہے، ربی کا ربی اسم ہے، کا اسم ضمیر اٹیچ ہے، اور قدحن اسم ہے. یہ کون سا مرکب بن رہا ہے الہ ربی کا؟ الہ ربی مرکب جاری بن جائے گا اور ربی کا مرکب اضافی بن جائے گا. ٹھیک ہے. جو ق ہے اسم ضمیر اٹیچ جو ہے، جی صدف سن رہی ہیں آپ؟ جی جی باجی. جی 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 ق، باجی. اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جر ہوگی ربی کی وجہ سے. رب صحیح. اور اس کے میں جر حالت ہے، کی وجہ میں کیا لکھیں گے؟ ربی کی وجہ سے ہم لکھیں نہیں گے یا الہ کی وجہ سے لکھیں گے؟ الہ کی وجہ سے لکھیں گے. میں ق کی ربی الہ، اعرابی حالت اچھا آپ نے بتائی نا مجھے. صدف سنیں پہلے. ربی کی ق وجہ سے. ق کی اعرابی حالت آپ نے کہا کہ جر ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی حالت کی وجہ میں آپ کیا لکھیں گی؟ کیوں یہ مضاف جر کی میں؟ وجہ سے، کیونکہ مضاف ربی میں ہے تو جر میں ہے اس وجہ سے. مرکب اضافی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. کیا کیا؟ مضاف و مضاف الیہ. مضاف الیہ کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ وہ مضاف کی مطلب جو اس کی حالت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے نا.
मुदाफ इलैह होने के लिए क्या शर्त लाजमी है? ये नसब में नहीं होता, जर में और होता है, नसब में नहीं होता तो किस में होता है? रफा और जर में। मुदाफ इलैह रफा में हो सकता है? प्यारी सदफ सोच के बताइए सिर्फ जर में होता है, जी। सिर्फ जर में होता है। सिर्फ जर में होता है तो इतनी आवाज घुट क्यों रही है? मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? मुदाफ इलैह भूल के चलें वापस, अब हम इसम के सफर पे शुरू से चलें क्या? हम तो अभी फेल पे मतलब पहाड़ सर करना शुरू किया है हमने, तो हम अब वापस चलते हैं इसम की वादी में। फिर बताइए ये मुदाफ इलैह की जो कंडीशंस थी वो क्या थी? मुरक्कब इजाफी बनाने के लिए मुदाफ चाहिए होता है और मुदाफ इलैह, ठीक है। मुदाफ की क्या कंडीशन है सदफ? मुदाफ में तो इसम है अल तनवीन। अल आएगा ना तनवीन आएगी, है ना? जी, यही है। और उस पे आ सकता है जी, और मुदाफ इलैह और पे आ सकते हैं। मुदाफ इलैह पे अल और तनवीन तो आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, उसकी शर्त क्या है कि मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। जर में होगा, ठीक है। तो जब आपने ये क रब्बी का जो क है उसकी हालत आपने लिखी जर, तो अब उसकी हालत की वजह में आप क्या लिखेंगी? बिकॉज ऑफ रबी या मुदाफ, बिकॉज ऑफ मुदाफ। मुदाफ इलैह, क्योंकि ये मुदाफ इलैह है इसलिए। अच्छा, तो क्योंकि करके नहीं लिखना, सिर्फ मुदाफ इलैह लिखना है। समझ आई? आई होप एवरीबडी इज नोटिंग इट डाउन कि मुदाफ इलैह को जब आप एनालाइज करेंगी उसकी अरबी हालत आप जड़ लिखेंगी, उसकी हालत की वजह में आप लिखेंगी मुदाफ इलैह। मुरक्कब इजाफी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बिकॉज ऑफ मुदाफ या बिकॉज ऑफ रब्बी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ आपने उस वक्त लिखना होता है जब वो हरफ जर होता है, ठीक है। जैसे रब्बी के आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ इला, और रब्बी की जो वसत होगी वो क्या लिखेंगी सदफ बताइए? जर में ये रबी है ना। नहीं, वसत की बात कर रही हूँ मैं। वसत में हम क्या देखते हैं? मारफा, हाँ, मारफा या नकेरा। तो रब्बी आप क्या लिखेंगी, मारफा या नकेरा? मारफा, मारफा, मारफा। रब, ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, जी बन रहा है। तो फिर मुरक्कब इजाफी का पहला इसम क्या कहलाता है? अच्छा, अल तो नहीं आता, लेकिन रब का बाजी इसको नकरा में काउंट करेंगे। सॉरी, क्या कह रही ये हैं? रब भी है तो मतलब रब है, अगर रब भी लिखा हुआ है हाँ तो अल नहीं लगा हुआ, लेकिन वो है तो रब मारफा ही ना, नहीं? हाँ, लेकिन यहाँ पे तो मुदाफ बनकर आ रहा है ना सदफ। फिर इसको हम नकरा में काउंट करेंगे। नहीं नहीं, हम इसको मुदाफ लिखेंगे ना, हमने मारफा लिखना है ना नकरा अच्छा, लिखना है। अच्छा, और वैसे हमने अब समझ, जब हमने पहले तो जब आपको बताया था शुरू में तो ये कहा था कि ना अल वो ना आपने मारफा लिखना है ना नकरा लिखना है, आपने मुदाफ लिखना है ये। लेकिन अब हमने ये भी सीखा था ना कि जो मुदाफ इसम होती है उसके होता है उसकी वसत क्या होती है? मुदाफ। कोई बताया किसको इसका जवाब पता है? बाजी क्या सवाल आपने पूछा? कि मुदाफ इसम जो है वो वैसे तो हम हम्म। उसको ना मारफा लिखते हैं ना नकरा लिखते हैं, लेकिन अब आपको बताया था कि वो एक्चुअली क्या होता है। मुदाफ तो है लेकिन उस क्या होता है, मारफा कंसिडर होता है या नकरा कंसिडर होता है? बाजी सिर्फ मुदाफ मुदाफ ही इलैह लिखते की हैं ना? जो जी, मुदाफ इलैह की जो वुसअत होती है ना, वही उसकी वुसअत होती वो है। ही अगर उसकी वो होती अल है। वाला इसम होगा तो फिर वो मारफा होगा, वरना नकरा होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो क है ये जमायर तो मारफा होते हैं ना, तो ये भी रब्बी भी मारफा है। सदफ आप सही कह रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे मारफा नहीं लिखेंगे, रब के नीचे मारफा नहीं लिखेंगे, हम मुदाफ मुदाफ लिखेंगे लिखेंगे। सही, जो इसके वसत का वो होगा। प्लीज ये गलती ना करें हम लोग, सही है। मारफा की जगह मुदाफ लिखना है। सही। तो रब्बी के वसत में आप लिखेंगी मुदाफ, सही है।
اور کا میں اور لکھیں گے ک مضاف کی الیہ۔ جو اعرابی حالت کی وجہ ہے اس میں مضاف الیہ لکھیں گے. پھر آپ نے کہیں مرکب اضافی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ لکھ دیا مضاف اور مضاف الیہ، تو جو بھی پڑھ رہا ہے آپ کے کام کو تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے؟ از دیٹ کلیئر؟ جی بھائی. ٹھیک ہے، چلیں صدف بتائیے. کدھن، کدھن، کدھن خوب تکلیف اسم ہے. دوبارہ بولیں کیا ہے؟ کدھن کا مطلب ہے خوب تکلیف، اور ہاں، اسم ہے، یہ تنوین ہے، اسم ہے. کون سی حالت ہے اس فملا کی؟ یہ نصب میں ہے. نصب میں ہے. تو اسم جب نصب میں ہوتا ہے تو وہ کیا بن کر آتا ہے؟ مفعول، مفعول. مفعول بھی بن کے شاباش، آتا ہے. مفعول. لیکن یہاں پہ یہ جو ہے جب ہم کو ایک اسم اسی طرح کا مل رہا ہے، جیسے قادحون مل رہا ہے نا ہمیں یہاں پہ، اور پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اسم حالت نصب میں آپ کو ملتا ہے، تو پھر وہ مصدر یا مفعول مطلق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو ایک اسم اسی سے ملتا جلتا مل جاتا ہے. یہاں پہ قادحون مل رہا ہے اور پھر قدحن آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مفعول ہے کیونکہ حالت نصب میں ہے، لیکن مفعول بھی یا مفعول فی نہیں، مفعول مطلق ہے یہ. صحیح ہے؟ مفعول مطلق از مصدر. مصدر ہم نے سیکھا ہے نا. مصدر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ جامع، کام کا نام، کام کا نام. زمانہ نہیں ہوتا. ہاں، اس میں کوئی نام نہیں، ٹینس نہیں ہوتا، زمانہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اس صرف ایک کام کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ مشقت کرنا. صحیح ہے؟ کدھن از مصدر اور مفعول مطلق مانند the same thing. ٹھیک ہے، آگے بتائیے. فمولا کی فا تو عطف ہے اور ملا کی اسم ہے. صدف یا تو آپ کے وہ دور ہو جاتا ہے مائک آپ سے، آواز بہت کم ہو جاتی ہے آپ کی. اچھا، اباری. جی جی بولیے. فمولا کی، ہاں، ملاقی کیا ہے؟ ملا کی اسم ہے، میم سے ٹھیک ہے، شروع ہوتا ہے. زور اور سے ہی بولے. ساتھ ملاقی اس سمے پھر کیا آگے کیا بولا؟ ہی اس کی ضمیر ہے. صحیح ہے، لیکن ملاقی اسم کون سا اسم ہے؟ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، کون سا اور یہ وہ مرکب جو بنے گا. تین اسم الفاعل والا فاعل یا کوئی اور؟ اسم الفاعل والا. اچھا، تو پھر یہ کیسے ایکسپلین کریں گے ہم، یہ کیا ہے؟ جیسے یہ اسم الفاعل ہے، کدھن اس کا مفعول بن گیا، مفعول بن گیا. اور انکا قادم الی ربک کدھن فملاقی. کوئی مرکب بن رہا ہے؟ فملاقی، ملاقی، ہم، ملاقی بن رہا ہے نا. فا تو عطف میں ہٹ جائے گا اگر، تو ملاقی اور ہی بھی ہے تو مرکب اضافی بھی بن جائے گا. مضاف الیہ. ملاقی ہی مرکب اضافی بن رہا ہے. ہی ضمیر اٹیچ ہے. اگر میں اس کو بریک کرتی ہوں، اگر فا عطف میں مارک کرتے ہیں اور ملاقی پھر اس کو ملنا ہے، اور ہی اگر الگ ورڈ ہے، اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو نہیں بنے گا بھائی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب کون دے گا بتائیے؟ بھائی اگر یہ ضمیر اٹیچ ہے تو پھر بننا چاہیے. اگر فا نہیں ہو، ملاقی بھی جو ہاں الگ ہو بن تو رہا ہے، لیکن پھر یہ ملاقی کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ کوئی چیز چینج ہوئی ہے اس میں یا کیا ہے یہ؟ کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ فائل ہے. بس میں نے تو یہی مطلب جو ترجمے سے دیکھا تھا تو فا کو عطف مارک کیا ہے، ملاقی کو واحد اور مذکر مارک کیا ہے، غائب کا صیغہ ہوگا، اور ہی ضمیر جو اس کے ساتھ ہے، اور اس کو مرکب اضافی مارک کیا ہے. مفعول بھی ہی ہوگا. یہ کیا نہیں سمجھ نہیں آ رہی بات. آواز آ رہی؟ جی جی.
جی عمرانہ بتائیے آپ کو یہ بولا فا جو ہے وہ عطف ہے، ملاکی جو ہے نا وہ منصوب ہے، اور ہی جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور یہ فا سے یہ قدحن اور ملاکی جو ہے یہ دونوں وہ ہو رہے ہیں نا معطوف. تو اس کی وجہ سے ملاکی جو جو ہے ہے وہ بھی مصدر ہے. ملاقینہ ایسے جی. تھا، جو نون اس کا ڈراپ ہو گیا. جب وہ مضاف نہیں. بن کر آ رہا ہے ہوں. تو اس کا جو نون ہے وہ ڈراپ ہوا ہے اور ملاقی ہی بنا ہے. نہیں یہ تو میں نہیں پتا. ہم نے ایسا رول پڑھا ہے نا کہ جب ہاں مضاف میں ڈراپ ہو جاتا ہے، نون اعرابی ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ لیکن اونا اینا اینا والا کیونکہ اسم الفاعل ہے نا، لیکن یہاں پہ تو ایک ہی شخص کی ملاقون بات ہو رہی ہے نا. ملاقینہ. ملاقینہ، ہاں ملاقینہ ہوگا یہ. ہاں ہاں ملاقی اس لیے اور پھر نون نون عربی ڈراپ ہوا ڈراپ ہو تو گئی، یہ ملاقی رہ گیا ہے. ملاقی رہ گیا ہے. ہاں ملاقی صحیح ہے، ہی. ملاقی ہی. یس. Is that clear with everyone? جب جی جی باجی سمجھ آ گئی. اوکے چلیں صدف پھر آگے بتائیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ. فا عطف ہے، اما حرف ہے، من موصولہ ہے. اچھا ایک منٹ اوتیا صدف، فعل. ٹائم اوور ہو رہا ہے، دوبارہ ری جوائن کیجیے پھر اب بتائیے گا. ٹھیک ہے